السلام علیکم۔ یونانی کیئر چینل میں آپ سبھی لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم علاج بالتدویر میں ایک تھراپی لخلخہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ لخلخہ یعنی کہ انہیلیشن، اس میں ہم اس کی تعریف کیا ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، لخلخہ کے اقسام کیا ہیں، مواقع استعمال کیا ہے، اور اس میں کون کون سی دوائیں استعمال کی جاتی ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اس کی تعریف سے۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ تعریف یہ ہے کہ سیال یا جامد، خوشبودار یا تیز بو والی دوا کو کسی چوڑے منہ کی سیسی میں رکھ کر سونگھنا لخلخہ کہلاتا ہے۔ عام لفظوں میں اگر یہ کہا جائے کہ کسی بھی دوا کو سونگھنے کا عمل سمپل بھاشا میں کسی بھی دوا کو سونگھنے کا عمل لخلخہ کہلاتا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ اس طریقے میں دوا کے بخاری اجزاء صعود کر کے تجاویف انف اور مجاری تنفس تک اپنے مطلوبہ افعال اور اخواص کو انجام دیتے ہیں۔ بخاری اجزاء مینس ہوتا ہے ولیٹائل پارٹ، یعنی جو بھی دوا کا ولیٹائل پارٹ ہو، صعود کرنے کا مطلب ہوتا ہے اٹھنے کے۔ جو بھی ولیٹائل پارٹ اٹھتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ نیزل کیویٹی میں، اور وہاں سے ریسپائریٹری پیسز تک پہنچ کر کے اپنے مقصد کو یا اپنے افعال کو انجام دیتے ہیں۔ تو دوا کے جو ولیٹائل پارٹس ہوتے ہیں، جن میں دوائی جز ہوتا ہے، وہ اوپر اٹھتے ہیں۔ صعود کرنے کا مطلب ہوتا ہے اوپر اٹھنا، اور نیزل کیویٹی میں پہنچتے ہیں اور ریسپائریٹری پیسیج میں پہنچتے ہیں۔ وہاں جا کر کے کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے افعال کو انجام دیتے ہیں۔ تو اس کو ہم لخلخہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کے اغراض و مقاصد دیکھیں گے۔ اس میں مفتح عروق یعنی کہ ویسو ڈائلیشن کے لیے ہم لخلخہ کو کرتے ہیں۔ تقویت اعصاب کے لیے کرتے ہیں، تقویت اعصاب کے لیے، اور مفرح و مقوی کے لیے، مفرح و مقوی۔ اس کے بعد ہم اس کے لخلخہ کے اقسام دیکھیں کہ لخلخہ کے اقسام کیا ہیں۔ لخلخہ کے دو اقسام ہیں، ایک واسطہ۔ لخلخہ کے دو اقسام ہیں، ایک واسطہ، دوسرا بلا واسطہ۔ اب یہ واسطہ اور بلا واسطہ کیا ہے، ہم اس کو بتاتے ہیں۔ واسطہ جو پہلی قسم ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی مخصوص مقام پہ بخارات کو پہنچانا مقصد ہوتا ہے، مطلب اسپیسیفک جگہ پہ کسی عضو پہ پہنچانا ہو، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ واسطہ کہلاتا ہے۔ اور بلا واسطہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں مریض کے اطراف، مطلب اس کے چاروں طرف ماحول کو خوشگوار بنانا اس کا بلا واسطہ لخلخہ کا بلا واسطہ اقسام میں مریض کے چاروں طرف خوشگوار ماحول کو پیدا کیا جاتا ہے تاکہ مریض کو راحت ملے، سکون ملے۔ اس کے بعد ہم علامات و نشانیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی علامات و نشانیاں کیا ہیں۔ علامات و نشانیوں میں جیسے کہ حلق کے صاف ہونے کا احساس ہوتا ہے، حلق کے صاف ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ مرض کی علامات میں سکون ملتا ہے۔ اس میں دو چیزیں اور ہیں کہ جیسے امپراپر انہیلیشن، صحیح سے لخلخہ نہ لینے کی صورت میں کیا ہوتا ہے، اور ایکسیسو لخلخہ لینے کی صورت میں کیا ہوتا ہے، زیادہ لخلخہ لینے کی صورت میں کیا ہوتا ہے۔ تو امپراپر یعنی کہ صحیح سے لخلخہ نہ لینے کی صورت میں بھدی آواز بھدی ہو جاتی ہے، آواز بھدی ہو جاتی ہے۔ حلق میں رکاوٹ کا محسوس ہونا، حلق میں رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اور سر میں بوجھ کا پایا جانا، سر میں بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ یہ امپراپر یعنی کہ صحیح سے لخلخہ نہ لینے کی صورت میں کیا ہو سکتا ہے کہ آواز بھاری ہو سکتی ہے، اور حلق میں رکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے، سر میں بوجھ محسوس ہو سکتا ہے۔ اور ایکسیسو لخلخہ لینے کی صورت میں کیا ہوگا، یعنی کہ زیادہ لخلخہ کی زیادتی کی وجہ سے کیا سمٹمز آئیں گے۔ تو اس میں حلق میں خشکی پیدا ہو جائے گی، حلق میں خشکی پیدا ہو جائے گی، اور حلق میں جلن محسوس ہوگی، حلق میں خشکی پیدا ہوگی، حلق میں جلن محسوس ہوگی، اور ناک اور منہ سے خون کا آنا، زیادہ لینے کی صورت میں ناک اور منہ سے خون بھی آ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کا میتھڈ دیکھیں گے، طریقہ کیا ہے۔
طریقہ یہ ہے کہ جیسے کوئی دوا، ایک دوا ہے جس سے جو بھی دوا اپنی مقصد ہو، جس دوا سے کرنا لخلخا، اس دوا کو لیں گے اور ایک برتن ہونا چاہیے، دوا کو برتن میں ڈال کر جوش دیں گے، پھر اس کے اوپر ایک ڈھکن رکھ دیں گے، ڈھکن کے اوپر ایک سوراخ ہونا چاہیے، اور اس سوراخ سے تاکہ جو بھاپ نکلے، جو بھی وولیٹائل دوا کے پارٹس نکلیں، اس کو جو اس ماؤف پہ جو ہے پہنچایا جاتا ہے، یا پورے جسم کو اگر بھاپ دینی ہوتی ہے تو اس کے جو ہے اکارڈنگ پورے جسم پہ اگر بھاپ پہنچانا ہو تب بھی جو ہے اس کو اس اوپر چادر ڈال کر کے کیا جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہے کیا دیکھیں گے، جیسے ایک دوا ہونی چاہیے، ایک برتن ہونا چاہیے، دوا کو برتن میں رکھ کر کے جوش دیں گے، اور برتن کے اوپر جو ہے سوراخ والا ڈھکن ہونا چاہیے، برتن کے اوپر سوراخ والا ڈھکن، سوراخ کا مطلب ہوتا ہے ہول یا چھید، برتن کے اوپر سوراخ والا ڈھکن ہونا چاہیے۔ اب یہ اس میں سوراخ اس لیے ہوتا ہے کہ جو سے جو بھاپ نکلتی ہے، ویپرز نکلتی ہیں، جو بخاری اجزاء نکلتے ہیں، اس کو جو ہے مقام معروف پہ جو ہے اس خاص پہ اگر پہنچانا ہو بھاپ کو، یا پورے بدن کو پہنچانی ہو بھاپ، تو جو ہے اس سوراخ کے ذریعے بھاپ نکلتی ہے، اوپر جو ہے کپڑا ڈال لیتے ہیں تو پوری بھاپ جو ہے جہاں پہنچانا ہو وہاں پہ پہنچ جاتی ہے۔ تو اس میں زیادہ نہیں ہے کچھ دوا، اس میں جو ہے مقام معروف یا پورے جسم کو بھاپ پہنچائی جاتی ہے۔ یہ اس کا طریقہ ہے کہ جو بھی دوا مقصد ہو اس دوا کو ایک برتن میں ڈال کر کے جوش دیا جائے گا، برتن کے اوپر سوراخ والا ڈھکن رکھا جائے گا، اس کے بعد جہاں پہ بھاپ پہنچانا ہو اس کے ذریعے بھاپ پہنچائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم اس میں جو ہے مواقع استعمال دیکھیں گے، کہاں کہاں لخلخہ کا جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے سر میں بوجھ ہو تو انہیلیشن تھراپی کے ذریعے ہم کرتے ہیں، وجع البصر، آنکھ کا درد، آئی پین، بتلانے ذائقہ، لیک آف ٹیسٹ، بصور، ایکنے کی کنڈیشن میں، بصور یعنی ایکنے کی کنڈیشن میں، ہمیدک ٹی بی فیور ہے، نزلہ زکام، قرائزہ کولڈ، گشی، سنکوپ، التہاب جوف یعنی سائنوسائٹس، صداع، ہیڈ ایک، شقیقہ، مائگرین، یہ اس کے مواقع استعمال ہیں لخلخہ کے۔ اس کے بعد ہم اس کے دیکھیں گے ممنوعات، کنٹرانڈیکیشنز، کہاں کہاں پہ جو ہے ہم لخلخہ تھراپی نہیں کریں گے یا لخلخے کا عمل نہیں کریں گے۔ اس میں رکنے کے بعد جو ہے نہیں کرنا چاہیے، رکنے کے بعد لخلخہ کا عمل نہیں کرنا چاہیے، انیمیا میں نہیں کرنا چاہیے، بہت زیادہ غصے کی حالت میں ہو یا بے ہوشی کی حالت میں ہو تو جو ہے لخلخے کا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی جو ہے دوا استعمال کی جاتی ہیں لخلخہ تھراپی میں۔ تو اس میں جیسے جاوتری، الائچی، فلفل سیاہ، زیرہ، لہسن، زعفران، گلاب وغیرہ جو ہے اس میں جو ہے استعمال کی جاتی ہیں لخلخہ کے طور پہ۔ جو بھی دوا مقصود ہوتی ہے جس مرض کے لیے، اس کو جو ہے برتن میں ڈال کر کے جوش دے کر کے اور جو اس کے وولیٹائل پارٹ ہوتے ہیں اس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ تو یہ لخلخہ تھراپی ختم ہوئی۔ تھینک یو سو مچ۔